علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مزمل حسین، جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، جو ایک نامور کالم نگار ادب میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ جتنا ان کی تعریف کریں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی، بڑی مہربانی تھروچی نیوز کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے موقر چینل کے اوپر بات کر سکوں۔ اور میں ویسے بھی آپ سب لوگوں کا کلاسرہ برادران جتنے ہی ہیں، رانا صاحب ہیں، آپ نوجوان ہیں، کہ جو آپ تھل کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، یہ بہت جتنی اس کو داد دی جائے، جتنا اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ تھل ایک ایسا علاقہ ہمارا ہے کہ جو تہذیبی حوالے سے، تاریخی حوالے سے، علاقائی حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے بڑا اہم ہے، لیکن اس کا تعارف نہیں تھا۔ اور آپ کے اس چینل نے تھل کو ایک ہی جست میں پورے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس کو متعارف کرا دیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے تھل پہ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، آپ اس تھل خطے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں۔ دیکھیں جی، تھل کے اوپر جو میرا کام ہے وہ تھل دا لوک ادب سریکی میں، اس کو سریکی ریسرچ سینٹر بہاؤالدین زکریا ملتان نے اس کو شائع کیا ہے۔ وہ بنیادی طور پر تو لوک ادب کے حوالے سے ہے، لیکن اس کا ایک پورا جو پہلا حصہ ہے وہ تھل کی تاریخ کے حوالے سے، تھل کی تہذیب کے حوالے سے، تھل کا جو لوک ادب ہے اس کے حوالے سے۔ تھل جو ہے یہ 6 اضلاع پر مشتمل ہے: خوشاب، میاں والی، بکھر اور جھنگ کا ادھر 18 ہزاری والا علاقہ، لیا، مظفر گڑھ، اب تو بلکہ 7 آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوٹ ادو بھی ایک ضلع بن گیا ہے۔ تو یہ سارا تھل کا علاقہ ہے۔ تھل جو ہے یہ ویسے تو ظاہر ہے کہ اس کے جو ہے نا ایک عام معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ ایک صحرا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے تھل لوک ادب کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ لکھا ہے کہ تھل ایک بڑے وسیع معنی میں اس کا وہ حوالہ ہے، یعنی کہ یہ صرف لک و دک صحرا نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں جو اب یہاں بتانے کا وہ ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے نا میں نے جو تھل کو دیکھا ہے، یہ ویسے کہا جاتا ہے کہ تھر ہو گیا، روئی ہو گیا، تھل یہ ایک سلسلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تھل اپنی زرخیزی کے حوالے سے، اپنی وسعت کے حوالے سے، اپنے فلورا اینڈ فانا کے حوالے سے، اپنی لائف سٹاک کے حوالے سے، اپنی وائلڈ لائف کے حوالے سے، یہاں کے لوگوں کے حوالے سے تھل کی ایک اپنی انفرادیت ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر پورا سال بارش نہیں ہوتی تو اس کے باوجود اگر آپ جا کر کہیں تھوڑی سی کھدائی کریں تو 1-2 فٹ پر آپ کو نمی نظر آنے لگ جائے گی۔ تو یعنی یہ ہم اس صحرا کو بنجر نہیں کہہ سکتے۔ آپ ایسے بیج ڈال دیں جو اس سائل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو تو وہ نمو پا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھل کا ایک اپنا حوالہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ تھل کے جو باسی ہیں، یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، وہ بڑے پرامن لوگ ہیں، انسان دوست ہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ یہاں ان کے جو قد و قامت ہے وہ بڑے طویل القامت لوگ ہیں، بڑے خوبصورت لوگ ہیں، کلر ان کے بڑے فیئر ہیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کو میں ایک یہ بات بتاؤں، یقیناً ناظرین کے لیے ایک اطلاع ہوگی کہ یہاں پر جو تھانہ ہے یہ چوبارہ کا، وہاں کہتے ہیں کہ 100 سال تک کوئی قتل کا مقدمہ درج نہیں ہوا، اور بہت عرصے تک یہاں پر لوگوں کے جو ہے نا وہ جن کو بھانڈ بولتے ہیں، 4 دیواریاں بھی نہیں تھی۔ یہاں پر رشتوں کی بڑی پہچان تھی، یہاں پر چوری چکاری نہیں تھی، لوٹ مار نہیں تھی، قتل و غارت نہیں تھی، کوئی تشدد نہیں تھا، لوگ بڑے مل جل کر رہتے تھے، ہر چیز سانجھی تھی، ان کی محبتیں تھی، سب کچھ تھا، اور آج بھی ہے۔ آج بھی جو تھلوچڑ ہے، آپ تھلوچڑ کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو منفرد نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے وہ کہا گیا ہے نا کہ تم کیا جانو شہر کے لوگوں، شہر تو بنجر ہوتے ہیں، صحراؤں میں بسنے والے لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ تو یہ سمندر ہیں اپنی وسعت کے حوالے سے، اپنی گہرائی کے حوالے سے۔ تو یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے ہمارا۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتا دیں کہ تھل کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے، آپ کو تھل کی اس محرومی کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک بات یہ کئی جگہوں پر یہ اظہار کر چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں، بول بھی چکا ہوں کہ میں اپنا حیدرآباد کے میوزیم میں گیا، میں لوک ورثہ میں گیا، میں لاہور میوزیم میں گیا، اور میں پورے ملک کے مختلف جس شہر میں جاتا ہوں میوزیم میں ضرور جاتا ہوں۔
تو پاکستان کے ہر جو وادی ہے اس کی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے، وہاں کے تمدن کے حوالے سے وہاں پر باقاعدہ آثار رکھے گئے ہیں، ان کی ہر چیز ہے، لیکن تھل کے نہیں ہے۔ اس کی بنیادی شاید وجہ کچھ ایک تو سیاسی وجہ ہے کہ تھل کی بندر بانٹ بہت ہوئی ہے۔ جب یعنی یہاں پر تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی آئی ہے جس کو ٹی ڈی اے بولتے ہیں، ارلی 50s میں، تو یہاں پر جو ہے نا وہ بحر کے لوگوں کو زمینیں الاٹ کی گئیں، تو وہ زمینیں تو رہیں، لیکن وہ لوگ یا لاہور میں بیٹھے تھے یا دور دراز بیٹھے تھے، زیادہ تر ملٹری بیوروکریسی کے زیادہ تر لوگ تھے ادھر ادھر، تو ان کو تھل کے ساتھ کوئی غرض نہیں تھا، زمینیں لے لیں۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اپنا میاں شاہ نواز تھا، بیگم شاہ نواز کی جو پوری فیملی تھی، باغبان پورے کے یہ جو لوگ تھے، سیاسی لوگ تھے، تو جب نہر آنے لگی تو ان کو پتہ تھا، انہوں نے یہاں چکوک کے چکوک کوڑیوں کے بھاگ خرید کر لیے، تو یہ ایسے بیچارہ خطر رہا۔ پھر اس کے ساتھ مواصلات نہیں ہیں، اس کے ساتھ اور بہت سی بات نہیں، لوگ بڑے ذہین ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں تھل کے لوگ وہ اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں۔ تو اس کا یہ حوالہ رہا ہے کہ نہ یہاں کی بیوروکریسی یہاں رہی، یہاں کے لوگ بیوروکریسی میں کم گئے، اور نہ ہی یہ ملٹری بیوروکریسی میں گئے، نہ سیاست کے اندر کوئی بڑا نام ان کا تھا، تو اس لیے تھل کو نظر انداز کیا گیا، اور تھل کے اندر جو الاٹمنٹوں کا سلسلہ ہے وہ بڑے بے دردی کے ساتھ کیا گیا، غیر لوگوں کو، غیر سرائکیوں کو، غیر تھلوچڑوں کو زمینیں الاٹ کی گئیں جن کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، جہاں ایک یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ تھل کی ثقافت کے بارے میں اور تھلوچڑ مزاجی کے بارے میں کچھ بیان جی کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو تھل کا مزاج ہے وہ بنیادی طور پر تخلیقی ہے، امن والا ہے، پیار و محبت والا ہے، مل جل کر رہنے والا ہے، اور کسی کے ساتھ نفرت نہ کرنے والا ہے، تو یہ اس کی تہذیب ہے۔ اس کی تہذیب کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی وسعت ہے، وہ وسعت جو ہے اور جو اس کا نیچرل حسن ہے، وہ انسانی مزاجوں کے اوپر ایک بڑا اثر چھوڑتا ہے، اور یہاں کے لوگ جو یہاں کے بسنے والے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ مل جل کر رہنا اور ایک دوسرے کا خیال کرنا، یہی وجہ ہے کہ جو باہر سے جو بھی لوگ آئے ہیں ان کو انہوں نے ویلکم کی ہے، ان کی بڑی اچھی مہمانداری کی ہے۔ تو ان کی تہذیب جو ہے بیسیکلی ایک شانت تہذیب ہے، ایک امن والی تہذیب ہے، ایک محبت والی تہذیب ہے۔ ٹھیک ہے، تھل آپ نے ڈاکٹر صاحب جیسا بھی تھل کے اوپر آپ نے کتاب بھی لکھی ہے، آپ اس کے بارے میں بتا دیں کہ تھل کے کردار میں، تھل کے حساب کی جو اس کی ہے، جو ایریا ہے اس کے اندر اگر یہ اس طرح ایک سوال اٹھا جاتا ہے کہ کیا اس میں بھی انتشار پھیل سکتا ہے، جس طرح سندھ کے علاقے میں ہیں، وہاں پہ سندھ کہتے ہیں کہ ہم صرف سندھی رہیں، پنجاب میں کہتے ہیں ہم صرف پنجابی رہیں، کیا اس چیز میں کوئی انتشار ہو سکتا ہے؟ کیا مل جل کے اس میں لوگ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے؟ نہیں دیکھیں، میں نے پہلے کہا ہے نا کہ لوگ یہاں مل جل رہنے کا ان کا مزاج ہے، اور جو ظاہر ہے کہ ایک فطرتی بات ہے کہ جو آپ کی زبان ہوتی ہے، آپ کی دھرتی ہوتی ہے، آپ کی تاریخ ہوتی ہے، آپ کی تہذیب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک پیار ہوتا ہے۔ تو ہم تھلوچڑ تو کبھی، میں نے پہلے بھی کہا ہے ابھی آپ کے اس سوال سے پہلے سوال کے جواب میں، کہ یہاں ہم نے تو لوگوں کو قبول کیا ہے، جو بھی آیا ہے باہر سے ہم نے اس کو قبول کیا ہے، ہم نے تو کبھی یعنی یہاں پر مہاجر آئے ہیں 1947 میں جو مہاجرت ہوئی ہے ان کو بھی قبول کیا، ہمارے پورے شہروں پر اردو سپیکنگ کا قبضہ ہے، ہمارے جب یہاں نہر آئی ہے ارلی 50s میں، تو یہاں پر آباد کاروں نے آ کر زمینیں لی ہیں، اب بھی آپ کے پاس جو جتنا یہ ایم روڈ کے اوپر آبادیاں ہیں، جو شہر ہیں، اڈے ہیں، وہاں پر کل پنجابی جو ہے ان کا قبضہ ہے، وہ قبضہ نہیں ہے، وہ ان کی رہائشیں ہیں، وہ رہ رہے ہیں، زمینیں ان کے پاس ہیں، سب کچھ انہی کے پاس ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ شہر ہے کہ جو غیر سرائکیوں کو بھی ایم این اے ایم پی اے بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کبھی کوئی نفرت کی بات نہیں کی اور نہ ہی کبھی کریں گے، یہاں پر نفرت والی بات کو آپ بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ کا وقت میں ضائع نہیں کروں گا، آپ سے آخری سوال پوچھوں گا کہ تھل میں ادبا کا کیا کردار ہے؟ نہیں، ادیبوں کا اور شاعروں کا تو بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ میں بات بتاؤں کہ ہمارے پاس آپ یہ جو 5-6 اضلاع ہیں، ہمارے پاس جو صوفیاں ہیں وہ بھی شاعری کرتے رہے اپنے اپنے دور میں، یہ حبیب شاہ کرتے رہے، یہ ان کی بھی شاعری کے آپ کو نمونے مل جائیں گے، اور کروڑ لال عیسن کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس آپ کے اس چینل کے وساطت سے یہ میں بتا دوں کہ ڈاکٹر ماہر عبدالحق نے جو جن کا تعلق لیہ سے تھا، ماہر عبدالحق سمرا،
انہوں نے جو اردو زبان کا تصور دیا ہے تو انہوں نے کہا وادی سندھ میں اس کا خمیر تیار ہوا ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے یہ ترکی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ سریکی کا لفظ ہے، یہ اردو ہے، اردو نہیں ہے۔ ایک دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں تو بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں، اشولال جیسا شاعر یہاں پر پیدا ہوا ہے، ادھر فاروق روکڑی جیسا شاعر پیدا ہوا ہے، تو بہت سے شاعر ہیں، نسیم لیہ یہاں سے ہے، پھر اچھا جو بہر سے جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، خیال امروئی ہے، غافل کرنالی ہے، اگر آپ اسی طرح سے چلے جائیں آگے کی طرف تو آپ ان کو دیکھیں گے، یہ جو اپنا خیالی ہیں، جیسے جسارت خیالی ہے، اور دوسرا میرے گفتار خیالی ہیں، اچھا عمران میر صاحب ہیں، سجاد پرویز ہیں، دردانہ نوشین خان ہیں۔ تو لیہ کے اندر بھی آپ پنجابی کا دیکھیں، طارق گجر ہے، ان سے پہلے جو تھے نذیر چودھری تھے ہمارے پاس میاں والی میں، اچھا بکھر میں شکیب جلالی ہیں، تو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے شعر و ادب میں، اردو شاعری میں، اردو سرائکی میں گول آباد صاحب ہیں، نثر اور شاعری میں حمید الفت ملغانی صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھی وہ شاعری کی ہے، شمشاد سرائی صاحب ہیں، اور ادھر طاہر مسعود مہار صاحب ہیں، جو اپنا سرائکی اور اردو میں یہ سب لوگ شاعری کر رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا جو کردار ہے وہ ایک تو اپنی مقامیت کے حوالے سے، لوکیلٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، یہاں کے لوگوں کو اجاگر کیا ہے، خاص طور مار عبدالحق نے ان کی جو کتاب لالنیاں ہے، تو وہ تخلص للی لال کیا کرتے تھے، للی لال یہاں پر ایک سینٹ بھی ہے ان کے حوالے سے، تو وہ للی لال وہ کہتے تھے یہ تھلوچڑ ہے، تو ان کی وہ کتاب لالنیاں کے اندر پورے تھل کا جو ہے نقشہ انہوں نے بلکہ پکٹوریل ساتھ ہے جو شاعری کی ہے، ساتھ تصویروں کے ذریعے وہ بتایا بھی ہے۔ تو اچھا جعفر بلوچ صاحب ہیں یہاں کے، انہوں نے بڑا وہ کام کیا ہے، پھر شباز نقوی صاحب ہیں، شعیب جاذب صاحب ہیں، اچھا پھر یہاں پر ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے نجی میاں لائبک سرائی کا، جن کے پاس ہزاروں کتابیں ہیں، اور وہ وہاں پر ہمیشہ شعر و ادب کی محفلیں لگی رہتی تھی۔ تو اس طرح سے بہت لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، کر رہے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہاں ہے جی سر، شکریہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹر مزمل حسین جو کہ ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہیں اور ایک پرامن آدمی ہے، انہوں نے تھل کے لحاظ سے بہت ورک کیا ہے، کتاب لکھی ہے، ادب میں تھل کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے تھل کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں چند منٹ دیے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسنین دیول، شکریہ۔ شکریہ۔